بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر کی سیاست جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پلٹے کھاتی ہے۔ کشمیر میں آج کل عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ زور بھی ہے، اور اس کے مخالفین جو ہیں، اس کے تنقید نگار ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ زور و شور کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ وہ عوامی امنگوں کے ترجمان ہیں۔ بہرحال یہ تو وقت یا فیصلہ کرے گا کہ وہ عوامی امنگوں کے ترجمان ہے یا ذاتی امنگوں کے ترجمان ہے۔ بہرحال جو مہنگائی ہے، جو ٹیکس وغیرہ لگ رہے ہیں، اس حوالے سے دیکھا جائے جن کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہیں تو واقعی وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک نعرہ جو وہاں پہ سامنے آ رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں، جلسوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الحاق خود مختاری کے نعرے سے باہر نکل کر جینے کا حق دینا چاہیے، یعنی ایک خود مختار ملک، خود مختار ایک حکومت، یعنی نہ الحاق ہوگا نہ خود مختاری ہوگی، بلکہ ایک آزاد ملک کا وہ نعرہ بھی ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں۔ تو کیا آزاد کشمیر کے عوام بھی اس کے متحمل ہو سکتے ہیں یا وہ یہ سوچ رکھتے ہیں؟ اسٹوڈیو میں حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں یاسر عارف صاحب۔ یاسر عارف صاحب، اب کشمیر میں بھی ایک لانگ مارچ کی دھمکی آ گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ کوٹلی کانفرنس ہوئی جہاں پہ ٹیکس چھوٹ دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی لانگ مارچ کا بھی اعلان ہو گیا۔ تو کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب، ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کس طرح اپنے ایجنڈے سے آگے بڑھ کر آئے روز نت نئے ایشوز کو اپنے ایجنڈے کے اندر شامل کر رہی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کوٹلی میں جو ان کی کانفرنس ہوئی 2 روز قبل، وہاں پہ جو تعداد کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہارڈلی یہ پوری آزاد کشمیر سے 500 لوگ وہاں پر جمع کر سکے۔ وہاں پر ان کا ایک حق ملکیت کا دعویٰ تھا، اور اس طرز سے اور بھی کچھ ان کے مطالبات جو تھے حکومت کے ساتھ چل رہے۔ لیکن ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ اسی روز رات کے وقت حکومت ایک نوٹیفیکیشن کرتی ہے، اور جو ایک ٹیکس میں چھوٹ کے حوالے سے ان کا ایک مطالبہ تھا اس میں منظوری دے دی جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس کے اوپر ہم ماضی میں بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں آزاد کشمیر کے اندر اپنا عرصہ پورا کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کو بطور ایندھن استعمال کر رہی ہے۔ وہ انہیں لمحہ بلمحہ آکسیجن مہیا کر رہی ہے تاکہ ان کا یہ جو ایجیٹیشن کا ماحول ہے وہ چلتا رہے اور حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ اور یہ چیز ہم نے وہاں پہ واضح دیکھی۔ یہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ دینی چاہیے، ریاست کے عوام کا یہ مسئلہ ہے، ٹیکس میں کمی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ساتھ ہی یہ بات بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک بالکل جینون بات ہے، یہ ایک ریاست کو ریاست بنانے والی بات یہ ہے کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دیں گے، تاجر طبقہ ٹیکس نہیں دے گا، وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں جو وہاں پر سے ریاست کے سے آمدن حاصل کر رہے ہیں، وہ جب ٹیکس نہیں دیں گے، وہاں کا فیکٹری والا، وہاں کا صنعت جس نے لگائی ہوئی ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا، تو ریاست کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی؟ پوری دنیا کے اندر ٹیکسز لے کے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جہاں پہ جائیں آپ دیکھیں وہاں پہ تو ٹیکسز سے ان ریاستوں کا نظام چلتا ہے، ریاستوں کا پہیہ گھومتا ہے، اور ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ٹیکسز میں کمی ریاست کے عوام کے حق میں تھی، ہم اس کے حق میں ہیں۔ لیکن حکومت کو کیا جلدی پڑ گئی تھی کہ جس دن انہوں نے جا کے وہاں پہ کوٹلی کے اندر دھرنا دیا اور یہ مطالبہ کیا، اسی دن حکومت نے شام کو ایک نوٹیفیکیشن کر کے انہیں ریلیف دیا، اور انہیں پھر ایک وکٹری کے ساتھ وہاں سے واپس اپنے علاقوں میں بھیجا 500 لوگوں کو۔ یہ کام وہ 2-4 روز بعد بھی کر سکتے تھے، کیبنٹ کا اجلاس بلا کر وزیر اعظم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ اور ساتھ ہی ہم نے جو پہلے بات کی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس کے اوپر حکومت کا جواب کیا ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے 23 جنوری 2025 کو پھر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کی دھمکی دے دی۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی ریاست کو اپنے مطالبات سے آگے لگا رہی ہے، اور ریاست اپاہج ہو کے، ریاست کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اپاہج بن کے ان کے آگے لگ رہی ہے، لیکن یاسر عارف صاحب کے سامنے سر تسلیم خم کر رہی ہے، جس سے جتھوں اور دڑوں کی اور اس طرح کے گروز کی طاقت سامنے آ رہی ہے، اور حکومت اور منتخب لوگ وہاں پہ ریاست کا عملاً سٹرکچر جو ہے نا وہ وہاں پہ متاثر ہو رہا ہے۔ یاسر عارف صاحب دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، گلگت بلتستان کی حکومت ہو، آزاد کشمیر کی حکومت ہو، وہ اس وقت تک آگے نہیں لگتی جب تک ان کے سامنے طاقت نہ ہو۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آگے لگی ہوئی ہے، انوار سرکار ان کے آگے لگ گئی ہے ان کی دھمکیوں کے آگے، تو اس کا مطلب ہے پھر عوامی ایکشن کمیٹی میں طاقت تو ہے نا۔ طاقت باوجود حکومت انہیں مہیا کر رہی ہے۔
ہم اصل ایشو یہ ہے جس کے اوپر ہم بارہا بات کر رہے ہیں کہ حکومت باوجود انہیں بارہا یہ طاقت مہیا کر رہی ہے، انہیں آکسیجن فراہم کر رہی ہے، انہیں یہ مواقع دے رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ طاقتور ہو رہے ہیں. ورنہ آزاد کشمیر کی 77 سالہ تاریخ میں اس سے بڑی بڑی 90s کی دہائی میں اجیٹیشن کی موومنٹس چلیں جنہوں نے ایل او سی کی طرف مارچ کیا، وہاں پہ لوگ شہید ہوئے. لیکن اس طرز کی حکومت کی جو روش ہے وہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی. حکومت ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، وہ چاہے تو انگیج کر سکتی ہے، وہ چاہے تو مطالبات کو اپنی شرائط پہ منوا سکتی ہے. لیکن جب حکومت کی مرضی یہ ہو، سیٹ پہ بیٹھی ہوئی شخصیت شاید کہیں یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کی دھول اگر بیٹھ جاتی ہے تو میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی مضبوط ہوتی رہے گی. مثلیتاً ان کے جو لنکس ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور حکومت اور اس وقت جو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی ڈائریکشن پہ ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایک موقع پہ کہ اس سے اچھا پرائم منسٹر ہوگا کون جو ہمارے ہر مطالبے کو منظور کر کے لاتا ہے. یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو لانگ مارچ کی انہوں نے دھمکی دی ہے، یہ لانگ مارچ کہاں سے کہاں تک ہوگا، اور لانگ مارچ کی دھمکی دی کس مطالبے کے لیے گئی ہے؟ جو انہوں نے پہلے سے مطالبات کیے ہیں ان کے عمل درآمد کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سکم رہتے ہیں مانگڑ صاحب. اس پہ ہم ایک پورا پروگرام بنتا ہے نیکسٹ پھر تے گل سچی ہے، پھر تے عوامی ایکشن کمیٹی ٹھیک ہے. سچی ہے. لیکن حکومت مسلسل، جیسے میں نے اس نوٹیفیکیشن کا آپ کو بتایا، حکومت مسلسل جیسے اپنے ایک طریقہ کار کے ساتھ ان کے مطالبات پہ عمل درآمد کر رہی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی دھمکی دے کے پھر ایک ایجیٹیشن. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تاثر ہوتا ہے نا، آپ ایک گھر چلانے والے شخص، گھر کا جو مالک ہوتا ہے، اگر مالک کی جو وہاں پہ اس کی رٹ ہوتی ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے، اس کے بچے کچھ بات کرنا شروع کر دیں، اس کی بیوی کچھ بات کرنا شروع کر جائیں، اس کے بھائی کچھ بات کرنا شروع کر جائیں، تو ایک گھر کا ماحول اور تاثر باہر اس کا یہ نکل جاتا ہے کہ یہ گھر کمزور ہو گیا ہے، اس کا مالک جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی اس رٹ کو چیلنج کر کے ریاست کے سٹرکچر کو کمزور کرنے کی جس روش پہ عوامی ایکشن کمیٹی نکل پڑی ہے، یہ راستہ قطعاً درست نہیں ہے. اچھا یار، یہ شوکت نواب میر صاحب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک قوم بن گئے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ پہلے ہی کشمیر بھی ایک قوم ہے، ہم بھی ایک قوم ہے، ہم بلکہ پورا پاکستان، کشمیر، گلگت بلتستان، ہم سب پاکستانی قوم ہے. یہ انہوں نے کیا کہا ہے، کس پس منظر میں یہ کہا؟ بہت دلچسپ بات ہے، اور وہ اپنی تقریباً ہر جلسے میں اب جب خطاب کرتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اب آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، الحمدللہ ہم ایک قوم بن چکے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ شوکت نواز میر صاحب کی اصطلاح میں قوم کسے کہتے ہیں. کیا جتھوں کو اکسا کر، لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے حکومت کی طرف دعوے بولنا، سڑکیں بند کرنا، ریاست کی مشینری کو جو ہے نا جام کرنے کی کوشش کرنا، شٹر ڈاؤن کرنا، پہیے جام کرنا، کیا اس کو قوم بننا کہتے ہیں؟ اگر یہ قوم بننا ہے تو پھر جن ممالک میں یہ ایجیٹیشن ہم نے دیکھی تو ان کے نتائج تو ہمارے سامنے ہیں کہ اس کے نتائج کیا دنیا میں ہمارے سامنے آتے ہیں. قوم تب بنتی ہے، شوکت نواز میر صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے، اگر وہ واقعی یہ قوم بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی اہلیت ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ چلنے والے جوانوں کو یہ بات کہیں. تقریباً آزاد کشمیر کا جو بھی نوجوان ان کے ساتھ ہے، الحمدللہ ہر شخصیت کے گھر کے اندر اس کی اپنی آبائی زمین، اپنے کھیت، اپنی کھیتی باڑی کے لیے اتنی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ وہاں پہ کھیتی باڑی کر کے اپنا روزی روٹی، کم از کم رزق، اپنی جو روٹی آٹا جو ہوتا ہے نا وہ وہاں سے پورا کر سکتا ہے، اپنی سبزیاں وہاں پہ، اپنی مرغی پال کے، اپنی بکری پال کے وہ اپنا نظام چلا سکتا ہے. تو وہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں کہ میں ہر ایک نوجوان کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی کے ہر ممبر کی، کہ جو شخص اس دھرتی کے ساتھ لائل ہے، جو ہماری کیمپین کے ساتھ لائل ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے خود انحصاری کی طرف بڑھے، خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے، وہ اس مٹی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کے اندر سے اپنا سونا تلاش کرے. تو تب ہم کہیں گے کہ آپ کسی کو قوم بنا رہے ہیں. ایسے جتھوں کو سڑکوں پہ ایکسپلائٹ کر کے قوم نہیں بنتی. بھائی جان دیکھیں، آپ تو ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ وہ کھیتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ ہل چلائیں، وہاں پہ فصل بوجیں، وہاں پہ کدو اگائیں، ٹینڈے اگائیں، وہاں پہ جناب مانگڑ صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اسی کشمیر سے ہمارے میں ایک چیز ایڈ کر دوں. اسی کشمیر سے ہمارے ایک دوست ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد کی ایک بڑی یونیورسٹی سے، بڑی جامعہ سے. تو انہوں نے اسی طرح کچھ عرصہ پہلے روزگار کے حوالے سے وہیں اپنا کام کا سلسلہ شروع کیا. تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بات آنیسٹلی سپیکنگ کی کیمرے کے سامنے میں ان کا نام نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا، وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے 6 بکریاں لے کے وہاں پہ ان سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. تو الحمدللہ میں انہی سے دودھ بھی
بھی حاصل کر رہا ہوں, اور کچھ 6 ماہ کے بعد, سال کے بعد جب وہ بچے دے رہے ہیں تو میں ان کو سیل آؤٹ بھی کر کے تو بزنس کی راہ پہ چل پڑا ہوں. ایم فل اسٹوڈنٹ اگر اسلام آباد کی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے اگر کر سکتا ہے تو وہاں کا ہمارا نوجوان, اس لیے مانگڑ صاحب آپ جا کے کشمیر, سارے نوجوان اب بکریاں تو نہیں رکھیں گے, نہیں میں بکری نہیں, میں مختلف, میں وہاں پہ کام کرنے کے حوالے سے یار یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا میرے بھائی, یہ حقیقی معنوں میں عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اور یہ نہ ہو یقین مانے انوار سرکار جو ہے اس کو عوام کا نام بھی یاد نہ رہے. سر انوار سرکار سے پہلے بھی اس ریاست کے اندر ترقیاتی کام ہوئے ہیں, لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں, ریاست کی نے اپنی پسلی کے مطابق انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ انوار الحق صاحب کے ساتھ ایک چیز کو جوڑ نہیں سکتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, مثال دینے کا, جو اپنے ہم نے ایک نوجوان کی مثال دی کہ ریاست کے اندر آپ جائیں, کشمیر کے اندر ہمارے ایریا کے اندر جائیں, رات کو فٹ بال والی بال کی ٹورنامنٹ ہوتا ہے, 5-6 ہزار کا کراؤڈ, سارے نوجوان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پورا دن بازاروں اور سڑکوں کے کنارے آپ کو بیٹھے نظر آتے ہیں جو محنت مزدوری کی طرف نہیں جا رہے. تو جب قوم کو کسی کی طرف لگانا ہوتا ہے, ماؤ زے تونگ کی مثال دی جاتی ہے, دنیا کے اندر جن لوگوں نے ریولیوشن لایا یا انقلاب لایا یا ایک قوم بنائی, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو کام پہ لگایا. یار شوکت نواز میر صاحب کے پاس جب موقع آئے گا وہ بھی لگا لیں گے. اچھا یہ جو ایک نیا نعرہ ہے کہ الحاق خود مختاری کے نعرے سے باہر نکل کر ہمیں جینے کا حق دیا جائے, یہ اس کا کیا مطلب؟ مانگڑ صاحب یہ ایک نیا نعرہ ابھی انہوں نے جو ہے نا لگانا شروع کیا, جو ریاست کے لیے کسی طور, اور ہر وہ شخص جو اس ریاست کے ساتھ لائل اور سنجیدہ ہے وہ اس کو کسی طور ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پہلے نعرہ لگتا تھا خود مختاری اور علاقے پاکستان کے, 1-2 نعرے تھے وہاں پہ. اب انہوں نے نکل کر ایک نعرہ لگانا شروع کر دیا, ہمیں جینے کا حق دو. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں, ہم بھی اسی ریاست کے باشندے, اور ہر باشعور شخص ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کس لحاظ سے جینے کا حق مانگ رہے ہیں؟ کسی نے آپ کا پانی بند کیا ہوا ہے کیا؟ کسی نے آپ کا روزی بند کی ہوئی ہے کیا؟ کسی نے آپ کی سڑک بند کی ہوئی ہے کیا؟ کسی نے آپ کا ناطقہ بند کیا ہے؟ کہیں چوکوں چوراہوں میں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, کہیں پولیس کی یا کسی اور کی چوکی کے اوپر آپ کو روکا جاتا ہے؟ جینے کا حق کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 99% ہماری تمام تر انحصار ریاست پاکستان پہ, اور یہاں سے چیز جاتی ہے, سبزی جاتی ہے ہم کھاتے ہیں, چکن جاتے ہیں کھاتے ہیں, آٹا جاتا ہے کھاتے ہیں, تمام انحصار پاکستان سے ہو رہا ہے. کہیں کسی نے آپ کا اگر ریاست پاکستان نے روکا, انہوں نے تو 23 ارب روپے آپ کو دے کے آپ کے مطالبے منظور کر دیے, تو ان نعروں پہ لوگوں کو کیوں فلائٹ کر رہے ہیں؟ 23 ارب روپیہ کچھ شوکت میر کی جیب میں تو نہیں نہ گیا. 23 ارب روپے کی انہوں نے جو ہے وہ نواز شاہ جو ہے عوام کے ساتھ کی ہیں. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے جینے کا حق دو, میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. جب کوئی سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں جینے کا حق دو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوام کے گھروں کے باہر تالے لگے ہوئے ہیں, وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں تالا کھول دو. دیکھیں عوام کو جینے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تعلیم کے بنیادی حقوق دوسروں کی طرح حاصل ہوں, انہیں انصاف مہیا کیا جائے, انہیں جو دیگر سہولیات اشرافیہ کو حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ملنی چاہیے. جینے کا حق یہ ہوتا ہے. مانگڑ صاحب ہماری ریاست کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کرائم کی ریشو جو ہے نا, میں بتا رہا ہوں, آپ امن و امان کی میں تھوڑی سی بات کر لیں تو 0 کرائم ریشو. یار اتنی زیادہ سمگلنگ آپ نے خود یہاں پہ انکشاف کیا ہے. میں کرائم کے حوالے سے سر یہ بات کر رہا ہوں, سمگلنگ کرائم نہیں ہے. مثلا ٹوریزم کی انڈسٹری ہے, میں ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, اس پہ بھی بات کریں گے اسمگلنگ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے چیزوں کو ایکسپوز کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو 40 لاکھ کا ہم نے فگر دیا تھا, 24 لاکھ 30 لاکھ ٹورسٹ جاتا ہے, اس لیے آزاد کشمیر سب سے بہترین ڈیسٹینیشن ہے پورے پاکستان سے کہ وہاں کرائم ریٹ 0 ہے. الحمدللہ ہماری عدالتوں کے اندر جس طرح پاکستان کی عدالتوں کے آپ کے یہاں کیسز دہائیوں تک لٹکے رہتے ہیں, ایسے کیسز ریئر ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ایشوز کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے. انصاف کا آپ نے کہا, تعلیم کے حوالے سے جائیں, ہمارا سرکاری جو تعلیمی اداروں کا انفراسٹرکچر ہے مانگڑ صاحب, آزاد کشمیر جیسا آپ پورے پاکستان کے اندر اس کی بلڈنگ سے لے کے اب NTS سے وہاں ویری گڈ کوالیفائڈ لوگ جو ہے نا وہاں پہ جا رہے ہیں, ماشاءاللہ سب لوگ اس کو اپریشیشن کر رہے ہیں. آپ اس ایسا اسٹرکچر پورے پاکستان میں کہیں ہمیں تعلیم کے حوالے سے نہیں دے سکتے. اسی طرح روزگار کے حوالے سے بھی وہاں پر جو مواقع ہیں, آزاد کشمیر کی 38 لاکھ کی آبادی ہے, 1.25 لاکھ کے تقریباً ہمارے سرکاری ملازم ہیں, 1 لاکھ سے تقریباً ہمارے پرمنٹ ملازمین ہیں. یعنی ریاست جو کچھ اپنے عوام کو اور یہ شرح جو میں آپ کو ملازمت کی بتا رہا ہوں, یہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے, دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. تو جو ریاست آزاد کشمیر کی ریاست وہاں کے باسیوں کو, شہریوں کو وہ دے رہی ہے مانگڑ صاحب, وہاں آپ کے اس اسلام آباد کے یہ ساتھ کے سیدپور کے گاؤں میں وہ فیسلٹی بارہکوں میں کسی کے پاس نہیں ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ریاست کے اسٹرکچر کو نہ چھیڑو، یہ خود سے چھیڑ خانیاں نہ کرو کہ کل یہ کسی ڈیزاسٹر میں جائے۔ آخر میں ایک بات ایڈ کر کے مانگر صاحب، کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں ایک چیز ایڈ کروں گا۔ کل عوامی ایکشن کمیٹی نے علی سوجل کے مقام پہ ایک پروگرام کیا، اور وہاں کے ایک ڈاکٹر توقیر، ان کی مسز طاہرہ توقیر نے وہاں پہ گفتگو کی ہے راولہ کوٹ میں، وہیں پونچھ کے اندر علی سوجل کے مقام پہ، اور انہوں نے وہاں پہ واضح کہا ہے کہ اس ریاست کو سردار محمد ابراہیم خان اور سردار عبد القیوم خان اور ان کی اولادیں اس ریاست کے بچوں کی دشمن ہیں۔ اب یہ بات ہم پونچھ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، پونچھ کے لوگوں کا جو ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا، اور وہ حقیقت بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے بانی ریاست جو سردار محمد ابراہیم خان سے صاحب تھے، ان کا تعلق وہاں سے تھا، اور سب لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب پونچھ کے لوگ یہ بات بتائیں کہ کوٹلی سے اٹھ کے کوئی انتشاری ٹولے کی کوئی لیڈر آ کے علی سوجل میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے آپ کو یہ ریاست کے جو بانی صدر رہے، وہ اور ان کی اولادیں اس ریاست کے بچوں کی دشمن ہیں، تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ بہت یہ شکریہ، آپ نے دینا ہے یا کسی اور نے دینا ہے؟ بہت شکریہ ناظرین۔ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرا وقت کب ختم ہوگا۔ میرے بھائی نے کہا کہ مانگر صاحب آپ کا وقت ختم ہو گیا، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ جب ختم ہوگا بس پھر اللہ کے پاس ہم پروگرام چلے کا وقت ختم ہوا ہے۔ چلے جیسے بھی ہے۔ لیکن ناظرین، میں یہ جو جدوجہد ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، میں ذہنی طور پہ یا جمہوری طور پہ میں ان سے متفق ہوں، کیونکہ پرامن جدوجہد کرنا اپنے حقوق کے لیے، پھر جدوجہد جو ہوتی ہے سیاسی جدوجہد، مسلح نہیں، جو سیاسی جدوجہد ہوتی ہے اس میں نعرے بھی ہوتے ہیں، کہیں خود مختاری کا نعرہ لگتا ہے، کہیں ہمیں جینے کا حق دو کا نعرہ لگتا ہے، کہیں تعلیم دو کا نعرہ لگتا ہے، کہیں صحت دو کا نعرہ لگتا ہے۔ اور پھر دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی نے مختصر عرصے میں عوام کے لیے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور آگے بھی ان کی جستجو ہے کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ ایسے پریشر گروپ جو ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ اگر ایسے پریشر گروپ کسی بھی ریاست میں، کسی صوبے میں، وفاق میں موجود ہوں تو یقین مانیں حکمرانوں کو غلط کام کرتے ہوئے ان کا ہاتھ کام جاتا ہے کہ بھئی پریشر گروپ کا پریشر آ جائے گا۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کتنے زوردار مظاہرے کرتی ہے، اور پچھلے سالوں میں طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے فن کا لوہا منوایا، لیکن پھر وہ مایوس ہو کے چلے گئے، لیکن تھا تو وہ بھی ایک پریشر گروپ ہی۔ تو ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کی جو جدوجہد ہے، اللہ کرے وہ عوام کے لیے ہو، عوام کو زیادہ سے زیادہ وہ حقوق دلا سکیں۔ اور جہاں تک یاسر عارف صاحب کا موقف ہے، ضروری نہیں ہو کہ میں ان کے ساتھ متفق ہوں، نہ ہی ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا تعلق کشمیر سے ہے، وہ پنجاب سے گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، کشمیر سے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔